ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے ہجر کی رات ڈھل گئی اور اس کی رائٹر ہے سائمہ ظہیر۔ یہ کمپلیٹ ناول ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ جس وقت وہ لوگ گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے تو سورج تقریباً غروب ہونے کو تھا۔ ڈوبتے ہوئے سورج کا منظر نہایت خوبصورت اور دل کو چھونے والا تھا۔ پرندوں نے اپنا رخت سفر باندھ لیا تھا۔ پرواز کرتے پرندوں کی چہچہاہٹ بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاؤ بیوٹیفل پاپا، کتنا خوبصورت منظر ہے، اجالا نے کھڑکی میں جھانکتے ہوئے کہا۔ جمال نے ایک محبت بھری نظر اس پر ڈالی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ قدرت نے اتنے خوبصورت مناظر ہمیں اپنی زمین پر عطا کیے ہیں اور ہم انہیں نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ میں خود آج پورے 20 برس بعد اپنے گاؤں کو دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ پہلے تمہاری ماما اور سارا بھی میرے ساتھ تھی۔ سارا تو بڑی تھی، لیکن تم انہی پگڈنڈیوں پر میرا ہاتھ پکڑ کر چلتی ہوئی اپنی دادی ماں کے پاس گئی تھی۔ جمال 20 سال پہلے چلے گئے تھے، لیکن اجالا تو جیسے ان کی کوئی بات سن ہی نہیں پائی تھی اور کھڑکی سے سر نکالے بچوں کی طرح اشتیاق سے ہر چیز کو دیکھتی اور محظوظ ہو رہی تھی۔ باتوں میں وقت کٹنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور گھر آ گیا۔ جمال نے اجالا کو مخاطب کیا۔ اجالا نے نظر اٹھا کر دیکھا حویلی کا بڑا سا لکڑی کا دروازہ۔ اپنی دونوں باہیں کھولے کسی مہربان دوست کی طرح ان کا منتظر تھا۔ حویلی کی دیواروں پر جلتی بجھتی لائٹیں اس بات کی علامت تھی کہ وہاں شادی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ آؤ اجالا، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ سامنے بڑا سا صحن تھا جس میں رکھے بڑے سے تخت پر 2 آدمی سر جھکائے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کمال احمد نے کسی بات کی تائید کے لیے سر اٹھایا تو جیسے آنکھیں جھپکنا بھول گئے۔ جمال احمد، ان کے لبوں نے بے آواز جنبش کی۔ ان کو اپنی بصارت پر یقین نہیں آیا۔ فرتے جذبات میں انہوں نے آگے بڑھ کر جمال احمد کو بھینچ ڈالا۔ بھائی جان، جمال ان کے سینے سے لگ گئے۔ چند لمحے اسی خاموشی میں گزر گئے۔ جمال یار، اپنے بچپن کے بیلی کو بھول گیا؟ طفیل نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ جمال اس سے لپٹ گئے۔ بہت بے وفا نکلا یار، خبر نہ لی اپنے یاروں کی، طفیل نے پیار بھرا شکوہ کیا۔ بھایا، میں کہہ رہی تھی کہ ہار پھول منگوا لیے یا نہیں؟ شاہینہ اپنی دھن میں کہتی ہوئی باہر نکلی تھی کہ پتھر کے بت کی مانند کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ پھر وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ شاہینہ تو اتنی بوڑھی ہو گئی ہے۔ ان کے ذہن میں تو 20 سال پرانی اچھلتی کودتی شاہینہ تھی، سر پر دوپٹہ لیے وہ کتنی مختلف لگ رہی تھی۔ اور تو جیسے ویسا ہی ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ دیکھ تو صحیح، بالکل گنجا ہو گیا ہے۔ انہوں نے بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں ابھی اماں کو لاتی ہوں۔ وہ جس تیزی سے آئی تھی اتنی ہی تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ اب انہیں خیال آیا تو شرمندہ سے ہو گئے۔ وہ اس عرصے میں اجالا کو بالکل بھول گئے تھے۔ بیٹا، ان سے ملو، یہ تمہارے بڑے ابو ہیں۔ اجالا نے انہیں سلام کیا۔ جیتی رہو۔ کمال نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اماں دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ شاہینہ اور ایک خاتون ایک نہایت بزرگ خاتون کو سہارا دے کر باہر آئی اور تخت پر بٹھا دیا۔ اماں، میں آ گیا ہوں۔ جمال ان کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ وہ انہیں سینے سے لگا کر اتنا روئی کہ ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دیکھا کمال، میں نہ کہتی تھی کہ جمال ضرور آئے گا، چاہے ماں کی میت کو کندھا دینے، لیکن آئے گا ضرور۔ خدا کے لیے اماں، جمال نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ میں آپ کا مجرم ہوں، مجھے جو چاہیں سزا دے، میں نے بہت دل دکھایا ہے آپ کا۔ نہ بچے نہ، انہوں نے جمال کے آنسو پوروں سے صاف کیے۔ ماشاء اللہ، انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیا۔ ارے جمال، یہ واقعی تیری بیٹی ہے یا پھر اسپتال سے تو بدل نہیں گئی؟ ایسا لگتا ہے کوئی پری راستہ بھول کر زمین پر اتر آئی ہے۔ ارے میری پوتی چاند کا ٹکڑا ہے۔ اماں نے مسکراتے ہوئے اجالا کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ پھپھو، میں فریش ہونا چاہتی ہوں۔ اجالا ان کے گلے لگ کر منمنائی۔ یہ بات شاہینہ کے سر پہ سے گزر گئی۔ اس نے مدد طلب نظروں سے پاپا کی طرف دیکھا۔ شاہینہ، یہ نہا دھو کر کپڑے بدلنا چاہتی ہے۔ انہوں نے آسان زبان میں تشریح کر کے اس کی مشکل آسان کی۔ اچھا تو یوں کہو بچی، پہلے ہی میں تمہیں لڑکیوں سے ملوا دوں، پھر اندر غسل خانے میں نہا دھو لینا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اندر چلی آئی، جہاں بڑے سے کمرے میں ایک دری پر لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک لڑکی کے ہاتھ میں ڈھول تھا۔ خدا کے لیے، شاہینہ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تمہیں، اب اس مظلوم ڈھول کی جان چھوڑ دو اور اس سے ملو۔ یہ اجالا ہے، جمال کی بیٹی۔ کمرے میں بے ساختہ کہیں آوازیں گونج اٹھی۔ میں ذرا مہمانوں کے کھانے پینے کا انتظام کر لوں، تم لوگ اپنا تعارف خود کروا لو۔ ہیلو، اجالا اپنے نیٹ کے سوٹ کو سنبھالتی ہوئی دری پر بیٹھ گئی۔ میں زرینہ ہوں جی۔ ساولی زرینہ نے اجالا کو سب سے پہلے اپنا نام بتایا اور پھر سب کا تعارف کرانے لگی۔ یہ رضیہ ہے، یہ گڈی ہے، یہ شاہدہ، اور سب سے آخر کونے میں گوٹے والا دوپٹہ اوڑھے رانی بیٹھی ہے جس کی شادی میں آپ آئی ہیں۔
اچھا، آپ لوگوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی۔ 2-4 باتوں کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ زرینہ پلیز مجھے باتھ روم میں چھوڑاؤ، میں ذرا فریش ہو جاؤں، پھر باتیں کریں گے۔ اسی اثنا میں نوکر اس کا بیگ دے کر چلا گیا تھا۔ زرینہ اپنے دوپٹے کو سر پر جماتی ہوئی اسے باتھ روم تک چھوڑ گئی۔ نہا دھو کر اس نے بلیک اینڈ وائٹ امتزاج کا کرتا پاجامہ پہنا اور اندازے سے چلتی ہوئی اسی کمرے میں آ گئی۔ گھر تو اچھا خاصا بڑا ہے، بندہ پہلی بار میں تو بھول ہی جائے۔ وہ اپنے آپ سے خود کلامی کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن یہ کوئی دوسرا کمرہ تھا۔ اس نے شانے چکا دیے۔ سامنے ایک ادادم آئینے میں اسے اپنا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ برش اٹھا کر اس نے اپنے تراشیدہ بالوں میں برش کیا۔ برش رکھنے کے بعد اس کی نظر پوائزن پر پڑی۔ ویری نائس، اس نے دل کھول کر اسپرے کیا۔ 4-5 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد اسے ہلکی سی تھکن کا احساس ہونے لگا۔ ایک جمائی ہی لیتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر سو جاؤں تو طبیعت بالکل فریش ہو جائے گی۔ لمحے بھر میں اس نے فیصلہ کیا اور آرام سے تکیے پر لیٹتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ نیند کی دیوی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور چند ہی لمحوں میں اس کی نیند خاصی گہری ہو چکی تھی۔ مصطفیٰ خاصی تیزی کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوا، لیکن بدک کر اتنی ہی تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے کمرے میں اس کے ہی بیڈ پر کوئی اجنبی لڑکی سو رہی تھی، اور وہ بھی اس استحقاق کے ساتھ کہ اس کا تکیہ اس کے سر کے نیچے تھا۔ چادر اس نے پیروں پر ڈال رکھی تھی اور بڑے اطمینان سے اپنے گال کے نیچے ہاتھ رکھ کے وہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ وہ اپنے خاندان اور جاننے والی ہر لڑکی سے واقف تھا، لیکن یہ چہرہ اس کے لیے قطعی اجنبی تھا۔ لمحہ بھر کو اس نے دیکھا، سوچا اور بھابھی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے کمرے میں لے آیا۔ کیا ہے مصطفیٰ، میری کلائی تو مت موڑو۔ وہ پھر پورا انداز میں احتجاج کرتی اندر آئی۔ یہ محترمہ کون ہے؟ مصطفیٰ نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ ارے یہ تو اجالا ہے۔ وہ بے ساختہ کیا اٹھی۔ کون اجالا؟ اس کے ماتھے کی شکنیں اب بھی کم نہ ہوئی۔ وہ اس کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ جمال چچا کی بیٹی اجالا مہمان ہے، بے دھیانی میں سو گئی ہوگی تمہارے کمرے میں۔ مجھے تھوڑی دیر آرام کرنا ہے، ساری رات کا جاگا ہوا ہوں۔ وہ جھنجھلا کر بولا۔ اچھا تم ایسا کرو، میرے کمرے میں سو جاؤ۔ رابعہ بھابھی کی بات پر اس نے سر ہلایا اور ان کے ساتھ ہی باہر آ کر ان کے کمرے میں لیٹ گیا۔ وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ اوہ مائی گاڈ! اجالا کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر سامنے لگی وال کلاک پر پڑی جو 8 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہلکی سی شرمندگی کے احساس کے ساتھ وہ باہر صحن میں نکل آئی۔ سامنے ہی زرینہ چائے کے کپوں سے بھری ٹرے لے کر جا رہی تھی۔ اٹھ گئی آپ؟ زرینہ کے اسے دیکھتے ہی دانت نکل پڑے۔ اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ایک کپ چائے مجھے بھی دینا۔ اجالا کو چائے کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ چلیں جی، میں بڑے کمرے میں سب کے لیے چائے لے کر جا رہی ہوں، سب وہیں جمع ہے۔ زرینہ کو شاید عادت تھی ہر بات کا تفصیلی جواب دینے کی۔ اجالا بس اسے ناگواری سے دیکھ کر رہ گئی۔ بڑے کمرے میں سارے لوگ جمع تھے۔ شاہینہ پھپھو نے فرداً سب سے اس کا تعارف کرایا۔ پاپا کہاں ہیں پھپھو؟ اجالا ان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ جمال تو بھائیا کے ساتھ شام سے ہی باہر ہے۔ ان کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کس قدر خوش ہیں۔ ابھی خوش گپیوں کے دوران چائے کا سلسلہ بھی جاری تھا کہ ایک سانولا قدرے دبلا پتلا اور لمبا سا لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ بھائی جان کہہ رہے ہیں 9 بجے تک سب تیار ہو جائیں، جو دیر کرے گا اسے یہیں چھوڑ جائیں گے۔ مجتبیٰ نے کرکٹ کومنٹری کے انداز میں اپنی بات پوری کی۔ اجالا بیٹا، یہ مجتبیٰ ہے، تمہارے کمال تایا کا سب سے چھوٹا بیٹا۔ ہیلو، اجالا نے کپ رکھتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، ابھی تو مجھے سر کھجانے کی فرصت نہیں، بعد میں تسلی سے بات چیت کریں گے۔ اور یہ تم کیا زوم کر رہی ہو؟ اس نے چائے کا کپ زرینہ کے ہاتھ سے چھین لیا۔ اچھے بچے چائے نہیں پیتے، چلو بھائی لڑکیوں جلدی جلدی تیار ہو جاؤ ورنہ مصطفیٰ سچ مچ سب کو چھوڑ جائے گا۔ شاہینہ پھپھو کے کہنے پر سب لڑکیوں میں افراتفری پھیل گئی۔ اجالا نے اپنا بیگ کھولا اور تیار ہونے کے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ اجالا تم میرے کمرے میں تیار ہو جاؤ۔ رابعہ بھابھی اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ تھینک یو بھابھی۔ اجالا ان کی مشکور تھی، ورنہ اتنے مجمع میں تیار ہونا کم از کم اس کے بس کا روگ نہیں تھا۔ تیار ہونے کے بعد اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ فان کلر کے اور گینزا کے سوٹ پر میچنگ دبکے سے فل شرٹ پر کام ہوا تھا۔ بالوں کو اس نے کھلا چھوڑ دیا، ڈارک میک اپ کیے، گولڈن اویزے پہنے وہ کافی دیر تک اپنا جائزہ لیتی رہی۔ پرفیوم کافی فراغ دلی سے استعمال کرنے کے بعد وہ بڑے کمرے میں آ گئی۔ سب لوگوں کی نظروں میں اس کے لیے بے پناہ تعریف و توصیف تھی۔ اجالا ان کے تاثرات کو نوٹ کرتی بڑی نزاکت سے اپنے دوپٹے کو سنبھالتی کرسی پر بیٹھ گئی۔ چلو بھائی، اور کتنی دیر لگے گی تم کو چڑیل بننے میں؟ مجتبیٰ باہر سے ہی شور مچاتا اندر داخل ہوا۔ ہاف وائٹ راؤ سلک کے سوٹ میں وہ خاصا اچھا لگ رہا تھا۔ آئیے کزن، آپ بھی تیار ہیں؟ میں بھی تیار ہوں، ہم لوگ چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟
مشتبہ شاید اسے دیکھ چکا تھا، تبھی وہ بڑے اطمینان سے اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا، اس کے کندھے اچکا دیے۔ مشتبہ، میں نے تم سے کیا کہلوایا تھا؟ باہر سے ایک بھاری سی آواز آئی۔ اوہ مارے گئے! وہ اپنی جگہ پہ اچھل پڑا۔ میں یہ کہنے آیا تھا کہ گاڑیاں آ چکی ہیں، سب لوگ باہر آ جائیں۔ کمرے میں ایک ہلچل کا سا سما ہو گیا اور جلدی جلدی سب تیاری کو ختم کرتے ہوئے باہر نکل آئی، جہاں گاڑیاں بمار ڈرائیورز کے ان کی منتظر تھی۔ بھیا، آپ کو بڑی اماں بلا رہی ہیں، کسی نے انہیں آ کر آواز دی۔ پشت ہونے کے باعث آواز دینے والی اسے کمال سمجھی تھی۔ وہ جیسے ہی مڑے دیکھتے ہی رہ گئے۔ نصرت جہاں تم، جمال آپ؟ وہ بے یقینی کسی کیفیت میں انہیں دیکھتی چلی گئی۔ کیسی ہو؟ ان کے اندر جیسے پچھتاوے گھر کرنے لگے۔ آپ کو کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ آج بھی پہلے کی طرح پر اعتمادی، فرق صرف ماہ و سال کا تھا۔ بہت بدل گئی ہو تم۔ انہوں نے اس کے سراپے پر ایک نظر ڈالی۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، جانے والے چلے جائیں تو وقت ٹھہرتا نہیں، وہ بھی گزر جاتا ہے۔ ان کے لہجے میں بلا کا ٹھہراؤ تھا۔ آئیے اندر چلیے، بہت دیر ہو گئی ہے، بڑی اماں انتظار کر رہی ہوں گی۔ ہاں واقعی دیر تو بہت ہو گئی ہے۔ وہ سر دھاپ بھرتے اندر چلے آئے۔ اماں، آپ نے مجھے بلایا ہے؟ وہ ان کے پلنگ پر بیٹھ گئے۔ ہاں جمال، ایک التجا ہے، مجھ سے مانے، تجھ سے مانے گا؟ ان کے لہجے میں کیا تھا، وہ تڑپ اٹھے۔ اماں آپ حکم کریں۔ سوچ لے جمال، اگر تجھے مرتی ہوئی ماں کا ذرا بھی خیال ہے تو اجالا کو میری جھولی میں ڈال دے۔ تمام عمر تیری صورت کو ترسی ہوں، تو نہ صحیح تیری بیٹی کو دیکھ کر مرنا چاہتی ہوں۔ میرا مصطفیٰ لاکھوں میں ایک ہے، اجالا کو خوش رکھے گا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی، جیسے ان کے سماہتے جواب دینے لگی۔ دیکھ جمال، میرا دل نہ توڑنا۔ ان کے گال آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ وہ یکدم اٹھ کھڑے ہوئے۔ اماں میں ابھی آتا ہوں۔ وہ جو کمرے میں بیٹھی شام کی بارات میں پہنے جانے والے کپڑوں پر ڈسکس کر رہی تھی، جمال کے بلانے پر حیران حیران ان کے ساتھ چل دی۔ یہ لے اماں، آج سے اجالا آپ کی بیٹی ہے، آپ جب شادی کرنا چاہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ خدا تجھے خوش رکھے، آباد رکھے۔ ان کا بیمار چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ یہ کمرے میں کس قسم کی باتیں ہو رہی تھی؟ اجالا کے حواس یکدم کوچ کر گئے۔ سب لوگ بھی کمرے میں جمع ہو گئے۔ اماں نے اپنے ہاتھوں سے ایک سونے کی انگوٹھی اتار کر اجالا کے ہاتھ میں پہنا دی۔ وہ ششدر کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ پاپا پلیز آپ میرے ساتھ آئیے، وہ بڑی مشکل سے خود پر ضبط کرتے ہوئے بولی، ورنہ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ انگوٹھی سامنے کھڑے مصطفیٰ کے منہ پر دے مارے۔ پاپا یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ وہ کمرے میں آتے ہی چیخ گئی۔ ڈرامہ نہیں اجالا، یہ میری ماں کی خواہش ہے اور میں ان کا حکم نہیں ٹال سکتا۔ آج اتنے عرصے کے بعد انہیں ایسا لگا جیسے وہ اپنے گناہوں کی تلافی کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اٹ از امپاسبل پاپا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس انگوٹھی کو اتار کر زمین پر دے ماری۔ مجھے ابھی اور اسی وقت شہر جانا ہے۔ آخر کیوں؟ اس کے شدید رد عمل پر وہ بھونچا رہ گئے۔ آخر کیا خرابی ہے ان لوگوں میں؟ خرابی؟ وہ زور سے چلائی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ میں آپ کے ساتھ گاؤں آنے پر کتنی مشکل سے آمادہ ہوئی تھی اور آپ نے کتنے دلائل دے کر مجھے قائل کیا تھا۔ ابھی میں نے یہاں صرف ایک رات گزاری اور میں ساری رات ان موٹے موٹے مچھروں کو مارنے کی ناکام کوشش کرتی رہی ہوں۔ ماما بالکل ٹھیک کہتی ہیں، یہ لوگ چہرے سے جتنے معصوم نظر آتے ہیں اندر سے اتنے ہی ہوشیار اور چالاک ہیں۔ مجھے یہ رشتہ ہرگز ہرگز منظور نہیں۔ ناؤ از نیور۔ ٹیک اٹ ایزی بیٹا۔ انہوں نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھانا چاہا۔ نو پاپا، اجالا نے ان کے ہاتھ چٹک دیے۔ گاؤں اس حد تک ٹھیک ہے کہ بندہ سال دو سال میں ایک آدھ دن کے لیے آئے، گھومے پھرے اور واپس چلا جائے۔ ہمیشہ رہنا ناممکن ہے، اور میں کسی مرتے ہوئے انسان کی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی قربان نہیں کر سکتی۔ اور دادی جان کیا میرے اقرار سے تا قیامت زندہ رہیں گی؟ مرنا تو ہے انہوں نے، آج نہیں تو کل صحیح، لیکن میں اپنی زندگی کسی جہنم میں نہیں ڈال سکتی۔ اجالا، نہ جانے کب ان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ پاپا آپ نے مجھے تھپڑ مارا۔ وہ انہیں دیکھتی رہ گئی۔ یہ لو، انہوں نے جیب سے کی رنگ نکال کر اس کی طرف اچھال دی۔ جاؤ باہر گاڑی کھڑی اور چلی جاؤ شہر میں، اور سمجھ لینا تمہارا باپ ہمیشہ کے لیے مر گیا ہے۔ مجھے تمہارے انکار پر دکھ نہیں ہوا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ جب میں نے اپنی ماں کا دل دکھا کر تمہاری ماں سے شادی کی تھی تو اس کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا۔ ماں باپ کے دل کو دکھانے والا جمال احمد بھلا اپنی اولاد سے فرما برداری کی توقع کیسے رکھ سکتا ہے؟ ایک ایک لفظ میں جیسے نوحہ تھا۔ جاؤ، ان کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ پاپا اب میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، وہ بے دردی سے اس کا ہاتھ چٹکتے ہوئے بولے۔ آج مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تمہاری اور تمہاری ماں کی نظر میں میری کیا حیثیت ہے۔ شامی کو 2 سال کی عمر میں تمہاری نانی اپنے ساتھ اسلام آباد لے گئی، یہاں تک کہ اس کی شادی اپنی پوتی کنزا سے کر کے اسے ہمیشہ کے لیے گھر داماد بنا کر رکھ لیا۔
اور میں سگا باپ ہو کر بھی اپنے بیٹے کے وجود کو ترستا رہا ساری زندگی، اور سارا کو تمہاری ماما نے ہاسٹل میں رکھا، پھر وہ اپنی مرضی سے شادی کر کے کینیڈا شفٹ ہو گئی۔ میں اس تمام حصے میں کہاں گیا؟ تمہیں اور تمہاری ماما کو ایک نام نہاد باپ اور شوہر کی ضرورت ہے۔ جاؤ جا کر اپنی ماں کو بتا دو جو شو پیس اس نے ضد کر کے اپنے باپ سے خریدا تھا وہ ٹوٹ چکا ہے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا دل ریزہ ریزہ ہو کر باہر نکل آئے گا۔ اجالا روئی کے ڈھیر کی طرح بکھرتی چلی گئی۔ اوکے پاپا اوکے، صرف آپ کی خوشی کے لیے میں اپنی زندگی اپنے پاپا کے حوالے کرتی ہوں۔ آپ جو سلوک میرے ساتھ کرنا چاہیں کر دیں، میں یہ زہر کا گھونٹ پینے کے لیے تیار ہوں۔ اشک بہتے رہے۔ اس نے جمال احمد کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ انہوں نے لمحہ بھر کو بے اعتبار نظروں سے اسے دیکھا اور پیشانی چوم لی، اور پھر وہ سب کچھ ہو گیا جو اس کے ذہن کے کسی گوشے میں نہ تھا۔ رانی کے ساتھ ہی اس کا نکاح بھی کر دیا گیا۔ جمال احمد کو اندازہ تھا اگر زینی بیگم کو شام ہونے سے پہلے خبر ہو گئی تو وہ کسی صورت یہ شادی نہیں ہونے دیں گی۔ انہیں تو جیسے گاؤں کے تمام لوگوں سے بلا وجہ کا بیٹھ تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھے سوچوں کے گرداب میں الجھے ہوئے تھے کہ کمال ان کے برابر میں آ کر بیٹھ گئے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ کیا سوچ رہے ہو جمال؟ ان کی آواز نے ان کی سوچوں کا تسلسل توڑ دیا۔ کچھ نہیں، وہ چونک کر بولی۔ تو پھر آؤ، رخصتی ہونے والی ہے، چلیں۔ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کمرہ مختلف قسم کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ دلہن بنی اجالا نے پورے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ نہایت سادگی سے ڈیکوریٹ کیا گیا کمرہ اپنے مالک کے صاحب ذوق ہونے کی بھرپور علامت تھا۔ صرف ایک بڑا سا آبنوسی بیڈ تھا جس پر وہ خود بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک رائٹنگ ٹیبل اور الماری کے سوا کمرے میں کوئی اور شے نہیں تھی۔ بیڈ کے سامنے بڑی سی کھڑکی جس کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے، جس میں سے آسمان پر پورا چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بھاری کامدار شرارت سنبھالتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے تمام زیورات سے جان چھڑائی جو مسلسل 4-5 گھنٹے سے اسے پریشان کر رہے تھے۔ شکر تھا کہ باتھ روم وہی موجود تھا۔ اس نے شرارہ تبدیل کیا اور قدرے آرام دہ سوٹ پہن کر باہر آئی۔ جس وقت مصطفیٰ کمرے میں داخل ہوا تو وہ آرام دہ پوزیشن میں بیٹھی اپنا میک اپ صاف کر رہی تھی۔ مصطفیٰ اس کی طرف دیکھے بغیر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے لمحے بھر کے لیے حیرت ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد تولیے سے بال خشک کرتا ہوا باہر آ گیا۔ اجالا اسے قطعی نظر انداز کیے اپنے کام میں مگن رہی۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے تمام زیورات اٹھا کر بیڈ کے قریب رکھی ٹیبل پر رکھ دیے۔ یہ کچھ کہتا کیوں نہیں؟ اسے الجھن سی ہونے لگی۔ وہ تو اپنے دل کا غبار نکالنے کے لیے بے چین تھی۔ مصطفیٰ تھکے تھکے انداز میں نیم دراز ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اجالا نے نخوت بھری نظر اس پر ڈالی۔ سنو اجالا، مصطفیٰ کی آواز سے فضا کا سکوت لمحے بھر کے لیے ٹوٹ سا گیا۔ کچھ سنانے سے پہلے میری ایک بات غور سے سن لو مصطفیٰ کمال احمد، اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ تمہارے اور میرے درمیان اگر کوئی رشتہ ہے تو صرف نفرت کا، اور اس رشتے کے تحت ایک دوسرے کو دل کی بات سنائی نہیں جاتی۔ اس کی بات کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک بات میری بھی کان کھول کر سن لو کہ تم اس رشتے پر راضی نہیں، یہ بات مجھے معلوم ہے، تمہارے پاپا نے مجھے بتا دیا تھا، لیکن کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ کسی ایسی لڑکی کو جسے اپنے باپ کی عزت کا بالکل بھی پاس نہ ہو، اسے بیوی بنا کر میں شرمندہ تو ہو سکتا ہوں، خوش نہیں، انڈرسٹینڈ؟ اس نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک ڈبہ اس کی گود میں پھینک دیا۔ تمہاری منہ دکھائی، حالانکہ جو چہرہ میں دیکھنا نہیں چاہتا اس کی منہ دکھائی دینا عجیب سی بات ہے، لیکن پھر بھی کچھ روایات برقرار رہیں تو اچھا ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ کہہ کر چادر منہ تک تان چکا تھا۔ اجالا نے خونخوار انداز میں اسے دیکھا اور ڈبہ اٹھا کر دور پھینک دیا۔ اس عرصے میں مصطفیٰ نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آف کر دیا۔ صبح ناشتہ ان کے کمرے میں بھجوا دیا گیا تھا۔ ثنا اور مجتبیٰ بھی موجود تھے۔ ان کی ہلکی پھلکی گفتگو کے درمیان ناشتہ ہو رہا تھا۔ آج رانی کا ولیمہ ہے، آپ تو دلہن بن کر چلی گئی بھابھی، ناشتہ کرتے کرتے نہ جانے ثنا کو کیا خیال آیا۔ ظاہر ہے، شہینہ پھپھو نے جواب دیا، ایک دن کی دلہن ہے، دلہن بن کر ہی جائے گی۔ مجھے تماشا بننے کا کوئی شوق نہیں، وہ ترش روئی سے بولی۔ کیا مطلب دلہن؟ وہ بیچاری سیدھی سادھی خاتون۔ انہوں نے طاہر سے پہلے اس کی اور پھر مصطفیٰ کی طرف دیکھا جو بڑی بے نیازی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ بھابھی کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ہے ہی اتنی حسین و جمیل کہ کچھ بھی پہنے شہزادی لگتی ہے۔ اصل مسئلہ تو بی بی ثنا کا ہے، وہ آخر کیا پہنے، کیا کرے کہ اماں اس کو سمجھا لیں۔ ثنا نے غصے سے شکایت کی۔ نہ مصطفیٰ، تمہیں ٹھیک ہی لگتا ہے، ایسے بات مت کرو، بچی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ محبت بھرے انداز میں ان کو ڈانٹنے لگی۔ اچھا بچوں، تم آرام سے بیٹھو، میں باہر جا کر دیکھوں۔ آؤ ثنا، تم بھی میری مدد کرواؤ۔ وہ لوگ باہر چلے گئے۔ یہ تم پھپھو سے کس انداز میں بات کر رہی تھی؟ ان کے جاتے ہی مصطفیٰ نے آنکھیں نکال لی۔ میری مرضی، اجالا نے ہٹ دھرمی سے جواب دیا۔ ایک بار تمہیں سمجھا رہا ہوں، آئندہ اس طرح بات کی تو اچھا نہیں ہوگا، سمجھی؟
مصطفیٰ نے اس کی کلائی اتنی زور سے جکڑی کہ کہیں چوڑیاں ٹوٹ گئی۔ چھوڑو میرا ہاتھ جنگلی انسان۔ اجالا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ مصطفیٰ بھائی، آپ کو ابا بلا رہے ہیں۔ مجتبیٰ کی آواز نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اسے گھورتا ہوا باہر نکل گیا۔ اجالا نے صوفے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ رانی کا سسرال کافی بڑا تھا۔ جب وہ روایتی دلہن کی طرح سجی سوری پہنچی تو بہت سی نظریں اس کے وجود پر مرکوز ہو گئی۔ تمام تقریب میں وہ بالکل خاموش رہی، جسے سب لوگ اس کی شرم پر محمول کرتے رہے۔ یہ ان لوگوں کی رانی سے آخری ملاقات تھی، کیونکہ دوسرے دن اس نے اپنے شوہر کے ساتھ کویت چلے جانا تھا۔ واپسی خاصی دیر میں ہوئی۔ ان لوگوں کا ولیمہ دوسرے دن رکھا گیا تھا۔ اجالا کے لیے بطور خاص شہر سے بیوٹیشین بلوائی گئی تھی۔ 2 گھنٹے مسلسل محنت کے بعد جب بیوٹیشین نے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا تو لمحے بھر کے لیے وہ خود بھی دنگ سی رہ گئی۔ میرون بھاری کامدار شرارے میں اس کا حسن 2 آشتا ہو گیا تھا۔ ویری گڈ مسز مصطفیٰ، اس کی نظروں میں تعریف تھی۔ اجالا تھوڑا سا مسکرا دی۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اسی اثنا میں زرینہ اور ثنا اسے لینے آ گئی۔ باہر صحن میں بڑا سا اسٹیج ان کا منتظر تھا۔ دور کھڑے باتیں کرتے ہوئے مصطفیٰ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر دوسری طرف متوجہ ہو گیا۔ دلہن بنی اجالا کے کانوں میں مختلف قسم کے تعریفی جملے مسلسل سنائی دے رہے تھے۔ ارد گرد اڑتے رنگین آنچل فضا میں گونجتے کہہ کے ماحول کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے، لیکن وہ بیزاری سے بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب مصطفیٰ اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ مجتبیٰ، ذرا جلدی سے تصویر کھینچ لو۔ اس کی ہدایت پر مجتبیٰ کا منہ بن گیا۔ پہلے آپ مسکرائیں تو صحیح، ایسا لگتا ہے زبردستی کی شادی ہے۔ اچھا فضول بکواس مت کرو اور جلدی کرو۔ مجتبیٰ سعادت مندی سے تصویر بنانے لگا۔ اب بس بھی کر۔ رابعہ بھابھی اسے بمشکل پیچھے ہٹاتی ہوئی آئی۔ مصطفیٰ تیار ہو جاؤ۔ کس لیے بھائی؟ ابھی تو تیار ہوا تھا۔ مصطفیٰ شوخی سے بولا۔ تمہاری سسرال والے آ گئے، ملو ان سے جا کر۔ اجالا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے ہی ماما اور پاپا آ رہے تھے۔ ماما آپ آ گئی؟ وہ ان کے گلے سے لگ گئی۔ کم آن بیٹا، کیسی ہو تم؟ انہوں نے نزاکت سے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ پاپا اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولے، تم ماں بیٹی باتیں کرو، میں باقی لوگوں سے مل لوں۔ یہ سب کیا ہے اجالا؟ تنہائی پاتے ہی انہوں نے سوال کیا۔ صرف پاپا کی ضد اور ماما، کچھ نہیں، اجالا نے تلخی سے کہا۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ مجھے اس شخص سے کبھی ڈھنگ کی کسی بات کی توقع نہیں رہی۔ خیر تم تو عقل مند ہو، تمہاری عقل پر کیا پتھر پڑ گئے تھے؟ آج کل لوگ پاکستان چھوڑ کر لندن پیرس شفٹ ہو رہے ہیں، تم اچھا بھلا کراچی چھوڑ کر اس گاؤں میں آ پڑی ہو۔ ان کے لہجے میں افسوس تھا۔ خیر اب کیا فائدہ ان باتوں سے؟ یہ بتاؤ کچھ پڑھا لکھا بھی ہے مصطفیٰ، یا پھر اپنے خاندان کے باقی لوگوں کی طرح ہیں؟ میں کچھ نہیں جانتی۔ جمال احمد سے ملنے کے بعد وہ سیدھا ان کے پاس چلا آیا۔ اس کے سلام کے جواب پر انہوں نے ناگواری سے بھویں اچکائی۔ شکر ہے تمہیں خیال تو آیا ہمارے پاس آنے کا۔ کرتے کیا ہو؟ وہ مکمل طور پر اس کا انٹرویو لینے کے موڈ میں تھی۔ وہ انہیں تفصیلات بتانے لگا۔ بہت خوب، تو کس پارٹی کی طرف سے حصہ لوگے الیکشن میں؟ وہ کافی خوش ہوئی۔ مجھے تمہارے بارے میں اندازہ نہیں تھا۔ اندازہ ہو بھی کیسے سکتا ہے آنٹی، آج ہم پہلی بار ملے ہیں۔ اس نے شائستگی سے چوٹ کی۔ اچھا بھائی مصطفیٰ، تمہیں کل ضرور آنا ہے، اجالا کے ساتھ میں انتظار کروں گی۔ اوکے بیٹا۔ وہ اس کے گال کو تھپ تھپا کر باقی لوگوں سے ملنے لگی۔ بیٹھے بیٹھے اس کی کمر دکھنے لگی۔ آخرکار ان لوگوں کو بھی اس پر رحم آ گیا اور ثنا اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ اسی حلیے میں لیٹ گئی۔ دیر کافی ہو چکی تھی، سو ماما چند لمحوں کے لیے اس کے کمرے میں آئی اور چلی گئی۔ باہر سے ابھی بھی گھر والوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ میک اپ صاف کیے بغیر ہی ایک کاٹن کا سوٹ نکال کر باتھ روم میں گھس گئی اور ایسے ہی سو گئی۔ مصطفیٰ کمرے میں آیا تو وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ بے اختیار نظریں اس کے چہرے پر جم سی گئی۔ سوتے میں وہ اتنی معصوم اور پاکیزہ لگ رہی تھی کہ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا۔ اس نے سوتے میں کروٹ بدلی تو اس کے خیالات کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا اور وہ قمیض کے بٹن کھولتا ہوا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کافی دیر سے وہ ایک ہی قسم کا خواب دیکھ رہی تھی۔ کوئی اسے مسلسل آواز پہ آواز لگایا جا رہا ہے۔ اس نے بامشکل آنکھیں کھول کر دیکھا تو مصطفیٰ اس پر جھکا ہوا اس کا شانہ ہلاتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ کیا ہے؟ روشنی اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی تو اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ جلدی اٹھو۔ اپنی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد اس نے اجالا کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھا دیا۔ وہ نیند سے بھری آنکھوں سے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ 9 بج رہے ہیں، مصطفیٰ نے اطلاع دی۔ تو کیا ہوا؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں گویا ہوئی۔ 9 بج گئے، گویا دوپہر کے 2 بج گئے۔ 10 منٹ میں تیار ہو جاؤ، سب ناشتے پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اجالا نے قہر آلود نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بستر چھوڑ دیا۔ وہ بات لے کر نکلی تو مصطفیٰ وائٹ کاٹن کا کھڑکھڑاتا سوٹ پہنے باہر بالکل تیار تھا۔ جلدی کرو،
वो झुंझला कर बोला। उजाला ने बालों में ब्रश करके उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया और मेकअप करने लगी। मेकअप करना इतना ज़रूरी भी नहीं, वो एतराज़ किए बगैर न रह सका। उसने जवाब दिए बगैर परफ्यूम स्प्रे किया और खड़ी हो गई। दुपट्टा सर पर लो, एक और नया एतराज़। उजाला तब गई। उसने बेदर्दी से दुपट्टे को शाने से नोच कर सर पर ओढ़ा और तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई बाहर निकल गई। उजाला की सरकत पर वो लब भींच कर रह गया। देखो बेटा, तुम शादी के बाद पहली बार ससुराल जा रहे हो। खाली हाथ मत जाना, फलों के टोकरे और मिठाई साथ लेकर जाना, और अगर जमाल रोके तो शाम तक रुक जाना, लेकिन रात होने से पहले ही आना। क्यों शाहीना? उन्होंने बेटी से सलाह ली। जी अम्मा, वो सआदतमंदी से बोली। जाओ दुल्हन। उन्होंने नाश्ता करने के बाद राबिया को बुलाया, जो रबिया को गोद में उठाए जा रही थी। दुल्हन, उजाला को तैयार कर दो ताकि ये लोग जल्दी घर से निकल जाएं। अच्छा दादी माँ। राबिया ने रबिया को गोद में से उतारकर उनके पास बिठाया और उसके कमरे में आ गई। उजाला, मेरे ख्याल में ये ठीक रहेंगे। उन्होंने कपड़ों का इंतखाब करती उजाला की मुश्किल आसान की। ब्लू झलमलाता हुआ सूट उसको भी मुनासिब लगा। उसने खामोशी से उठाया और चेंज करने चली गई। अब उसके हाथ महारत से चल रहे थे। राबिया भाभी बड़े इश्तियाक से उसे देखती रही। वो तैयार होकर शीशे में अपना जायज़ा लेने लगी। उसकी हद से ज़्यादा खामोशी भाभी के ख्याल में वो शर्मो हया थी। मुस्तफ़ा ने चौथी बार घड़ी की तरफ देखा। 11 बज चुके थे। ये लो, ये ओढ़ लो। राबिया भाभी न जाने कब जाकर एक हॉफ वाइट बलोची काम की बहुत भारी नफीस चादर ले आई थी। ये मैं ओढ़ूंगी? उसने ताज्जुब से पूछा। ज़ाहिर है मुस्तफ़ा तो ओढ़कर जाने से रहा। वो हस्बे मामूल शोखी से मुस्कुराई। उसका दिल चाहा एक एक को शूट कर दे। वो दिल ही दिल में सबको खूब सलवाते सुनाती रही। जल्दी करो, देर हो रही है। आखिरकार उसके ज़ब्त का पैमाना लबरेज हो गया। उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि अगर उसने ये बात न मानी तो वो राबिया भाभी की परवाह किए बगैर उसकी बेइज्जती करने में देर नहीं लगाएगा। बादल नख्वास्ता उसने चादर ओढ़ी और सबको सलाम करके गाड़ी में आकर बैठ गई। मुस्तफ़ा ने उसके बैठते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। उजाला की सुर्खों सफ़ेद रंगत गुस्से से मज़ीद सुर्ख हो गई थी। कच्चे पक्के रास्तों पर उछलती हुई गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सबक रफ्तार हो गई। क्या इस गाड़ी में कोई कैसेट है? वो उससे मुखातिब थी। उसने कुछ कहे बगैर टेप ऑन कर दिया। सुखजीत की पुरदर्द आवाज़ गाड़ी में गूंज उठी। उसे हैरत हुई, लेकिन इजहार करने के बजाय बैग से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। मैडम, मुझे टेलीपैथी नहीं आती। जो खुद ब खुद गाड़ी आपके घर के आगे रोक दूँ। एड्रेस बताइए। तंज के साथ उसके लहजे में गुस्सा भी था। मुस्तफ़ा को रास्ता बताने के बाद वो आंखें बंद किए म्यूज़िक को एंजॉय करती रही। जब गाड़ी रुकी तो उसके ख्यालात का सिलसिला टूट सा गया। वो गाड़ी बंद करके बाहर निकल गया। अपने घर के गेट को वो हैरत से देखती हुई मुस्तफ़ा के हम कदम घर में दाखिल हुई। हाय स्वीट हार्ट। मामा उसे बरामदे में ही मिल गई। बड़ा इंतज़ार करवाया तुमने तो। वो मुस्तफ़ा का हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में चली आई। उजाला भी साथ साथ थी। वहाँ खासी चहल पहल थी। अरे आप लोग। वो वाकई हैरत ज़दा रह गई। मामा की तमाम फ्रेंड्स मौजूद थी। हाय उजाला, कैसी हो? मामा की सबसे करीबी और क्लोज़ फ्रेंड मिसिस फरीद ने उसके गाल पर प्यार किया और फिर तकरीबन सब ने ही उस अमल को दोहराया। ला हौला वला। मुस्तफ़ा को प्यार का ये बददेसी अंदाज़ कतई न भाता था। उसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए खनखार कर ज़ोरदार आवाज़ में सलाम किया। ओ सॉरी बेटा। ज़ेबी बेगम को ख्याल आया कि वो मुस्तफ़ा को तो भूल ही गई है। वो बुलंद आवाज़ बोली, और भाई फ्रेंड्स, इनसे मिलिए, ये है मेरे दामाद मुस्तफ़ा कमाल अहमद। बहुत बड़े ज़मींदार हैं। ज़मीनों का कोई शुमार नहीं, और सबसे बढ़कर पॉलिटिक्स से भी दिलचस्पी है। और जल्दी आपको ये टीवी पर नज़र आएंगे मिनिस्टर की हैसियत से। हलफ उठाते हुए सबके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। यू आर लकी ज़ैनी। इब्तदा मिसेस सलमान की तरफ से हुई। इतनी क्वालिटी वाला तो दामाद तो किसी किसी को मिलता है। उनकी नज़रों में अपने काले गंजे और मोटे दामाद का चेहरा घूम गया, जो आजकल रिश्वत लेने के जुर्म में अदालत के चक्कर काट रहा था। हाँ भाई, लकी तो मैं हूँ। उन्होंने नाज से साड़ी का पल्लू दुरुस्त किया। उनका सर फ़ख्र से ऐसे तना हुआ था जैसे इस सारे कारनामे में उन्हीं का हाथ हो। बहुत देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो लोग खड़े हैं। अरे भाई, मेरे मिनिस्टर दामाद को बैठने तो दो। वो बड़े बेतकल्फ़ी से मुस्तफ़ा का हाथ पकड़कर सोफ़े के पास ले गई। उजाला को इस लम्हे अपनी तजलील का शिद्दत से एहसास हुआ। सब लोग मुस्तफ़ा से खुशगपियों में मसरूफ़ थे। मामा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। वो उठकर अपने कमरे में आ गई। एक बेख्तियार गहरी सांस लेकर उसने इर्द गिर्द घूम कर देखा। हर शय अपनी जगह जो कि तू मौजूद थी। सब कुछ वैसा का वैसा ही था, लेकिन उसके लिए कितना अजनबी। आखिर क्यों पापा, आपने मुझे ऐसी सज़ा क्यों दी? दुखते हुए सर को उसने दोनों हाथों से थाम लिया। डायरी खोलकर उसने वो तस्वीर निकाली जिसमें माहम की फैमिली का ग्रुप पोज था। शोएब के चेहरे पर उसकी नज़रें रुक गई। तुम्हें तो खबर भी नहीं कि मैं तुमसे कितनी दूर चली गई हूँ। आंसू उसके गालों को भिगोने लगे। और तुम्हें खबर भी किस तरह हो सकती है? मेरे दिल का हाल मेरे अलावा कोई नहीं जानता। आंसू ऐसे बरसे कि थमने का नाम न लेते थे।
लेकिन याद रखना मुस्तफ़ा कमाल अहमद, उसने हथेली की पूंछ से आंसू साफ किए, मेरी ज़िंदगी को अजाब बनाने वाले, मैं तुम्हें भी चैन से नहीं रहने दूंगी। मुझे कांटों पर धकेल कर तुम खुद भी फूलों को नहीं पा सकोगे। उसे कितनी ही देर हो गई थी बैठे बैठे जब दरवाजे पर मुलाजमा ने दस्तक दी। उजाला बीबी, सब खाने पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। वो वॉशरूम में घुस गई। खाने से फारिग होकर वो लोग ड्राइंग रूम में आ गए। नूरा कहाँ हो भाई? ज़ैनी बेगम ज़ोर से बोली। नूरा बोतल के जिन की तरह फ़ौरन हाजिर हो गई। मेरे कमरे की टेबल पर 2 बॉक्स रखे हुए हैं, एहतियात से उन्हें उठाकर ले आओ, उन्होंने हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में वो डब्बे ले आई। उन्होंने एक मखमली डब्बा खोला और उजाला की तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारे लिए। उसने देखा हीरो का एक नहायत कीमती और नफीस झलमलाता सेट उसके सामने था। से भी तुम्हारी चॉइस तो लाजवाब है। बगौर सेट का मुआयना करती हुई खवातीन में से किसी ने जुमला कहा। हाँ भाई, मेरे दामाद को देखकर अंदाज़ा नहीं हो रहा पूरे सर्कल में किसी ने अपनी बेटी के लिए ऐसा शौहर ना ढूंढा होगा, वो बड़े नाज से बोली। उजाला ने बड़ी नखवत से उसकी तरफ देखा। और बेटा ये तुम्हारे लिए। उन्होंने दूसरा बॉक्स उसके हाथ में थमा दिया। नन्हे नन्हे डायमंड लगी हुई रेस्ट वॉच उसके सामने थी। ये किस लिए आंटी? वो हैरान होकर बोला। भाई मेरी तरफ से सलामी है, और बाकी जहेज़ वगैरह तो जाहिर है कल तक गांव पहुंच जाएगा। सब खवातीन ने कैश की सूरत में उसको सलामी दी। मुस्तफ़ा लेते हुए हिचकिचा रहा था। मिसेस सलमान ने उसकी हिचकिचाहट महसूस कर ली। भाई हम तो कारोबारी लोग हैं, जब तुम मिनिस्टर बन जाओ तो अपनी आंटियों को यहीं कोई 2-4 हज़ार गज का प्लॉट दे देना। क्यों भाई? अपनी बात पर वो खुद ही खिलखिलाकर हंस दी। मुस्तफ़ा भी उनकी हंसी में बज़ाहिर शरीक था। क्यों नहीं, वो उन सब की नेचर को अच्छी तरह जान गया था। पहला हक तो वैसे भी अपनों का होता है। ये हुई ना मर्दों वाली बात। अब अपनी बात पर कायम रहना। यूं ही बातों में वक्त गुजरने का एहसास तक नहीं हुआ। अच्छा आंटी, अब हमें इजाज़त दीजिए, वक्त काफ़ी हो गया। मुस्तफ़ा घड़ी देखते हुए खड़ा हो गया। भाई तुम सुबह चले जाना, अपने अंकल से नहीं मिलोगे, वो इसरार करने लगी। उसने शाइस्तगी से माजरत कर ली। वो उन्हें छोड़ने बाहर तक आई। और हाँ सुनो, ये मिसेस सलमान का काम कभी ना करना, बड़ी चालाक औरत है, किसी की ज़मीन पर कब्जा करके अपना नाम करवाने के चक्कर में है। ये वही ज़ैनी थी जिसकी ज़बान मिसेस सलमान के लिए नहीं थक रही थी। बेजारी से बोली। आप बेफिक्र रहे आंटी, वो तसल्ली देने वाले अंदाज में बोला। और हाँ, आते रहा करना, तुम्हारा अपना घर है। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए मुस्तफ़ा के कंधे पर उन्होंने हाथ रख दिया। वही रस्मी मोहब्बत का अंदाज। वो गाड़ी की सीट से टेक लगाए खामोश बैठी थी। सफ़र काफ़ी खामोशी से कटा। उसने महारत से टर्न लेते हुए उसकी तरफ देखा। वो सर झुकाए न जाने किन सोचों में गुम थी। उसने गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी। वो तकरीबन रुकू की हालत में चली गई थी। एक जगह गाड़ी उछली तो वो भी गिर पड़ी। एक मध्यम सी मुस्कुराहट उसके लबों पर दौड़ गई। यानी वो समझ रहा है कि वो सोच रही है, जबकि वो तो मज़े से बैठी सो रही थी। उजाला को मजबूरन आंखें खोलकर बैठना पड़ा। आखिर नींद ने उसे शिकस्त दे दी और उसको पता ही नहीं चला कि कब उसने मुस्तफ़ा के कंधे से सर टिकाया और सो गई। वो उसे हटाए बगैर ड्राइव करता रहा। घर आने पर उसे इशारे से पकड़कर हिला दिया, जिसका फौरी असर हुआ। वो उठ बैठी। चलो घर आ गया। उसका लहजा हर किस्म के तासुरात से आ रही था। सब लोग सो चुके थे, अलबत्ता भाभी जाग रही थी। मुस्तफ़ा उनसे माजरत करता हुआ अंदर आया। उसने अंदर आकर ना तो कपड़े बदले और ना ही मेकअप साफ़ करने की जहमत की। बस सैंडल उतारे और चादर सोफे पर फेंक कर बिस्तर संभाल लिया। मुस्तफ़ा ने हस्बे मामूल सोने से पहले अपनी डायरी उठाई और मेज़ की तरफ बढ़ गया। दिन गुजरने का पता भी नहीं चला और आज उनकी शादी को 1 महीना हो गया था। अब ज़िंदगी फिर से अपने मामूल की तरफ आ चुकी थी। मुस्तफ़ा के बारे में उसे ये पता चला कि वो यहाँ से काफ़ी दूर दूसरे गांव में, जहाँ उनकी ज़मीनें और बागात थे, उनकी देखभाल के लिए वहीं रहता है। अलबत्ता जुमेरात की रात वो घर आ जाता, हफ्ते की सुबह घर से निकल जाता। उसे इन तमाम बातों से कोई इंटरेस्ट नहीं था। घर वाले भी उनके अंदाज को अच्छी तरह भांप चुके थे, लेकिन दादी का ख्याल था कि वो वक्त गुजरने के साथ माहौल में एडजस्ट करेगी। वो सारा दिन कमरे में पड़े पड़े उकता गई तो कुछ सोचकर उसने अपने सरापे का जायज़ा लिया। मस्टर्ड ब्राउन और मैरून सूट उसने सुबह ही तब्दील किया था। बाल ब्रश करके परफ्यूम स्प्रे करने के बाद उसने गाड़ी की चाबी उठाई। दादी जान के कमरे में झांका तो वो नमाज़ पढ़कर दुआ मांग रही थी। उसने चंद लम्हे उनके फारिग होने का इंतज़ार किया। दादी जान, मैं शहर जा रही हूँ कुछ शॉपिंग करने। बेटा कल मुस्तफ़ा आ जाएगा, उसके साथ चली जाना, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। वो सर्द मोहरी से कहकर रुकी नहीं। वो ठंडी सांस भर के तस्बीह पढ़ने लगी। ख़रीदारी तो उसे कुछ भी नहीं करनी थी, बस इस माहौल से निजात हासिल करनी थी। वो ऐसे ही बेमकसद बाज़ारों में गाड़ी घुमाने के बाद आखिरकार एक दुकान पर एक जोड़ा पसंद करने में कामयाब हो गई। अचानक उसकी नज़र बराबर में खड़े शोएब पर पड़ी। वो एक टिक उसे देखती चली गई। उसने भी उसे देख लिया था। हेलो, कैसी हैं आप? वो उसके नज़दीक आकर बोला। ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
حالانکہ اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح فریش اس کے سامنے تھا۔ ماہم کیسی ہے؟ وہ اس کے سوال پر زیر لب مسکرایا۔ آج کل شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے، میرا مطلب ہے میری شادی کی تیاریوں میں۔ آپ کی شادی ہو رہی ہے؟ وہ اپنی چیخ نما آواز پر قابو نہ پا سکی۔ کیوں بھائی، میری شادی ہونا کوئی ناممکن بات تو نہیں؟ میرے خیال میں تو ایسی کوئی خرابی نہیں۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اوہ سوری، اجالا کو اب اندازہ ہوا کہ وہ غلط کہہ گئی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کی بھی شادی ہو گئی ہے، مبارک ہو آپ کو۔ اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر آئیے گا، ماہم خوش ہو جائے گی۔ جی ضرور۔ اچھا میں چلوں گی، مجھے دیر ہو رہی ہے، خدا حافظ۔ گاڑی تک کا فاصلہ اس نے بڑی مشکل سے طے کیا تھا۔ اس کے اعصاب مزید کشیدہ ہو گئے تھے۔ تو میرا آخری خواب بھی تمہاری وجہ سے چھن گیا مصطفیٰ کمال۔ اس کے آنسو بغیر کسی روک ٹوک کے بہہ جا رہے تھے۔ اس کی گاڑی خطرناک حد تک تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اگر سامنے سے آنے والی ویگن اپنی رفتار کم نہ کرتی تو حادثہ یقینی تھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے گھر پہنچنے کے بعد تھکے تھکے قدموں سے گاڑی سے سوٹ کا شاپر نکالا اور سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ شاپر صوفے پر اچھالنے کے بعد وہ بیڈ پر اوندھے منہ گر گئی۔ سر تھا کہ مارے درد کے پھٹے جا رہا تھا۔ آج 2 حادثے ہوئے تھے، لیکن شعیب سے ہونے والی ملاقات بھی تو کسی حادثے یا سانحے سے کم نہیں تھی۔ وہ شاید ایسے ہی پڑی رہتی اگر مصطفیٰ خود اپنی موجودگی کا احساس نہ دلاتا۔ اس نے آواز سن کر سر ضرور اٹھایا، مگر اپنی پوزیشن تبدیل کرنے کے بجائے ایسے ہی پڑی رہی۔ کہاں سے آئی ہو تم؟ تم سے مطلب؟ وہ بدتمیزی سے بولی۔ وہ اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں شوہر ہوں تمہارا، حق رکھتا ہوں اس سوال کا۔ اس نے جیسے اس کا مذاق اڑایا۔ دیکھو، وہ اپنے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے بولا، تمہیں کہیں بھی جانا ہو رابعہ بھابھی کو ساتھ لے جایا کرو، مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ اعتراض اعتراض اعتراض، وہ چیخ اٹھی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے اعتراض کرنے والے؟ میں تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں، اور نہ ہی تم کوئی آسمان سے اتری مخلوق کہ جس پر چاہو حکم چلاؤ اور میں یعنی اجالا جمال تمہاری زر خرید تمہارے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دوں گی۔ اس پر تو جیسے ایک جنون طاری ہو گیا تھا۔ اس کا گریبان جھنجھوڑتے جھنجھوڑتے اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ اسے اس قدر شدید رد عمل کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ اس نے اجالا کو اٹھا کر بیڈ پر ڈالا اور زور سے چلایا، دادی ماں، بھابھی، اسے دیکھیے کیا ہوا۔ اس کی آواز سن کر وہ دونوں چلی آئیں۔ تھوڑی دیر بعد اسے خود ہی ہوش آ گیا۔ چند لمحوں میں اس کا ذہن حالت شعور میں آ گیا۔ شکر ہے میری بچی، تمہیں ہوش آ گیا، میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ دادی ماں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، میں ٹھیک ہوں، آپ جائیے آرام کریں، وہ روکھے انداز میں بولی۔ ہاں بیٹا تم آرام کرو، اس کے لہجے کو نظر انداز کر کے وہ بڑی محبت سے بولی۔ وہ جو کافی دیر سے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ ہی باہر آ گیا۔ دادی اماں آپ دیکھ رہی ہیں نا اس کی حرکتیں، جان حذاب میں ڈال دی اس نے میری۔ اس کے لہجے کے شکوے کو انہوں نے سمجھ لیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ٹھیک ہو جائے گی، بچی ہے، نادان عمر ہے، آگے چل کر خود ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ مصطفیٰ ان کے برابر میں لیٹ گیا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ جو وقت گزر رہا تھا اس کے انداز برداشت سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ ربیہ، جس کو گھر میں کبھی کسی نے ڈانٹا تک نہیں تھا، اپنے کمرے میں آ جانے پر اجالا بڑے آرام سے تھپڑ رسید کر کے باہر نکال دیتی۔ اس نے ادھر آنا ہی چھوڑ دیا۔ ایک بار مصطفیٰ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے اس نے ربیہ کو مار کے بھگایا تھا۔ وہ آیا، حسب معمول ربیہ کو گود میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لانے لگا۔ ربیہ گود میں مچلنے لگی۔ میں چاچو کے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ اسے حیرت ہوئی۔ دلہن گندی مارتی ایسے ایسے، اس نے اپنے گالوں پر مار کر بتایا۔ اس بات پر اس کا خاصا شدید جھگڑا بھی ہوا۔ کافی دیر تکرار کے بعد وہ بولا، اگر آئندہ تم نے اسے ہاتھ لگایا یا تو تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس کے چلانے پر وہ اپنی نیل پالش کو چیک کرنے لگی، جیسے وہ دیواروں سے مخاطب ہے۔ مجھے صرف دادی ماں کا خیال ہے، ورنہ تمہاری اس گھر میں کبھی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ وہ کھولتے ہوئے دماغ کے ساتھ مکہ مار کر باہر نکل گیا۔ پھر اس کے بعد تو اس طرح کے جھگڑے روز کا معمول بن گئے۔ مصطفیٰ کو غصے میں دیکھ کر اس کی رگوں میں جیسے سکون کی لہریں دوڑ جاتی۔ جب وہ نہ خوش ہے تو مصطفیٰ خوش کیوں رہے؟ یہ اجالا کی سوچ تھی۔ آخر وہ دن آن پہنچا جس کا ڈر سب کو تھا۔ آج کسی چھوٹی سی بات پر اس نے رابعہ بھابھی سے خوب زبان چلائی، یہاں تک کہ وہ رونے لگی۔ وہ تھی کہ چپ ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔ اس صورتحال میں صدا کی بیمار دادی ماں کی طبیعت بگڑ گئی تو سب کچھ بھول کر وہ لوگ ان کی دیکھ بھال میں لگ گئے۔ اجالا اپنے کمرے میں آ گئے۔ مصطفیٰ 8 بجے گھر آیا تو اسے سب باتوں کی خبر ہوئی۔ وہ دندناتا ہوا کمرے میں آیا۔ یہ تم نے کیا بدتمیزی کی ہے؟ وہ کھولتے ہوئے بولا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ آج تم نے بھابھی کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی؟ وہ آخر میرے معاملات میں کیوں انٹرسٹ لیتی ہیں؟ اجالا کھانا کھا لو، اجالا نماز پڑھ لو، یہ نہیں لو، آؤ گھومنے چلیں، تنگ آ گئی ہوں یہ بکواس سن سن کر، وہ تلخی سے بولی۔ آخر کیا چیز ہو تم؟
آج صرف تمہاری وجہ سے دادی ماں کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی، اگر انہیں کچھ ہو جاتا۔ ابھی اس کا جملہ ادھورا تھا کہ وہ بول پڑی، بے فکر رہو، انہیں کچھ نہیں ہونے والا۔ شادی سے پہلے سنا تھا مرنے والی ہیں، اب تک نہیں مری۔ اس کا جملہ درمیان میں تھا کہ اس کے زوردار تھپڑ سے فضا گونج اٹھی۔ دوسرے تھپڑ نے اسے بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ بےہودہ لڑکی، تم اتنی گھٹیا سوچ رکھتے ہو، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ آج میں تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، چلو میرے ساتھ۔ اجالا کا ہاتھ بے دردی سے گھسیٹا اور اسے کھینچتا ہوا وہ باہر لے آیا۔ کیا بات ہے مصطفیٰ، اجالا کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ رابعہ بھابھی تک شور کی آواز پہنچ گئی تھی۔ پلیز بھابھی، آپ میرے سامنے سے ہٹ جائیے، میں اسے سبق سکھائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ ارے کوئی ہے، اسے روکو، وہ چیخی اور اپنے کمرے میں اسٹڈی کرتا مجتبیٰ ان کی آواز سن کر نیچے اتر آیا۔ بھائی جان، بھابھی کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اس وقت وہ ان کے سامنے آ گیا۔ تم ہٹو سامنے سے، وہ غصے سے دھاڑا۔ اجالا کا ہاتھ اب بھی اس نے جکڑا ہوا تھا، وہ چیخ رہی تھی، پلیز بھائی جان چھوڑ دے بھابھی کو۔ اس کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مجتبیٰ نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اس کی اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ دوسرے لمحے اس کے بھرپور تھپڑ نے دھان پان سے مجتبیٰ کو کافی دور دھکیل دیا۔ اجالا کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر مصطفیٰ نے اسے بے دردی سے گاڑی میں دھکا دیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اس کی کلائی توڑ کر ہی ہاتھ چھوڑے گا۔ چھوڑو میرا ہاتھ ذلیل جنگلی درندے، تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چپ کر کے بیٹھو ورنہ اسی جنگل میں زندہ دفن کر دوں گا۔ اس کے لہجے میں جو صفاقی تھی اسے محسوس کر کے اجالا بالکل ٹھنڈی ہو جا رہی تھی۔ اس کی عزائم سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اسے کرنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ سب طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اس کا دل اندر سے بری طرح لرز رہا تھا۔ آخر ایک جگہ اس نے گاڑی بند کی اور باہر نکل کر ایک تاریخ سے مکان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے جیب سے چابی نکالی اور گیٹ کھول دیا۔ اندر اتنی تاریکی تھی کہ اجالا کا دم گھٹنے لگا۔ اس مرحلے میں اس کی گرفت یقیناً غنیمت تھی، ورنہ دوسری صورت میں وہ کسی بھی چیز سے ٹکرا کر زخمی ہو سکتی تھی۔ اس اندھیرے میں پتہ نہیں کب کمرہ آ گیا۔ کمرے کی موجودگی کا احساس اس نے بہت خوب دلایا، یعنی اس کے دونوں شانوں کو پکڑ کر پلنگ پر دھکیل دیا۔ وہ اس کے عملے کے لیے بالکل تیار نہ تھی، سیدھی منہ کے بل جا گری۔ اب اندازے سے ماچس اور موم بتیاں ٹٹول رہا تھا۔ آخر اس کی تلاش کامیاب ہوئی۔ موم بتی کے جلنے سے کمرے میں چھائی تاریکی کافی حد تک چھٹ گئی تھی۔ وہ پلنگ پر خوف زدہ انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، سگریٹ کے کش لگاتا۔ یہ وہ مصطفیٰ تو نہیں تھا جس کو وہ 3 ماہ سے دیکھ رہی تھی۔ سگریٹ کو وہ جوتے سے کچلتا ہوا اس کے نزدیک آیا۔ پہلے میں سمجھا تھا کہ محض لاڈلی ہونے کے باعث خود سر ہو، لیکن یہ میری بھول تھی۔ تم صرف خود سر ہی نہیں، اپنی ماں کی طرح نہایت چھوٹے دل کی مالک بھی ہو۔ جو کھیل برسوں پہلے تمہاری ماں نے رچایا تھا، تم بھی اس کا ایک مہرہ ہو۔ لیکن میں جمال احمد کی طرح بزدل نہیں کہ کسی عورت کے اشاروں پر ایسے ناچوں کہ دنیا سے بے خبر ہو جاؤں، اور میں چاہوں تو تمہیں مار مار کر ایسا کر دوں کہ آئینہ تمہیں پہچاننے سے انکار کر دے۔ اس نے سختی سے کہا۔ ادھر آؤ۔ اس نے اسے اپنے پاس بلایا اور مزید پیچھے ہٹ گئی۔ وہ زور سے دھاڑا، اس کے وجود میں ذرا بھی جنبش نہ ہوئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ بری طرح کپ کپا رہی تھی۔ بولو، کیا سلوک کروں تمہارے ساتھ؟ اجالا کمال، مصطفیٰ نے اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ کتنا ہی وقت ایسے ہی گزر گیا۔ پورے گھر میں موت کا سا سکوت طاری تھا۔ اگر سونا چاہتی ہو دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ شاید اسے اس کی حالت پر ترس آ گیا تھا۔ اجالا بے یقینی سے اس کو دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر میں وہ سو چکا تھا۔ اس کی خوف سے جان نکل رہی تھی۔ وہ اٹھی اور پلنگ کے دوسرے کونے پر آ کر لیٹ گئی۔ سورج نکلنے کی جتنی خوشی اسے آج ہوئی تھی، اس سے قبل کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ سو کر اٹھی تو وہ باہر جا چکا تھا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ رات کو تو ہر چیز تاریکی کی لپیٹ میں تھی۔ بہت ہی سادہ کمرہ تھا۔ وہ اسے دیکھتی ہوئی صحن میں آ گئی۔ وہ ٹنکی میں سے منہ دھو رہا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر کچن میں آ گئی۔ حسب توقع کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ باہر آئی تو وہ جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ گاؤں کا مخصوص ناشتہ، حلوہ پوری اور لسی لے آیا تھا۔ البتہ چائے کی کتیلی بھی ساتھ تھی۔ وہ کچن میں سے پلیٹیں نکال کر لے آئی۔ وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ جمال احمد اور کمال احمد اس کے سامنے تھے۔ آئیے، اس نے سلام کیا۔ اجالا کہاں ہے؟ کمال بولے۔ اجالا ان کی آواز سن کر باہر صحن میں آ گئی تھی۔ پاپا، وہ جمال احمد کے گلے لگ کر اتنا روئی کہ انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ تم اسے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ کمال احمد کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ مصطفیٰ کی طرف مڑے ہوئے لاتلکی سے کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ چلو اجالا، انہوں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی،
اس کے لہجے میں جو بغاوت تھی کمال اسے بخوبی محسوس کر سکتے تھے۔ وہ اس کے مزاج سے واقف تھی، اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ دیکھو مصطفیٰ بیٹا، جمال آگے بڑھے، گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور اجالا بھی نہ سمجھ ہے، اور تم خود سوچو وہ اس گھر میں کیسے رہ سکتی ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے۔ اس نے بات ختم کر دی۔ آپ اسے لے جائیے، لیکن ہمیشہ کے لیے۔ میں ابھی اسے طلاق دے؟ ابھی اس کی بات ادھوری تھی کہ انہوں نے بے اختیار اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ آپ میرے بڑے ہیں، مجھے مار سکتے ہیں، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ یہ 3 ماہ میرے پورے گھر کے لیے عذاب سے کم نہیں ہے۔ جب یہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو آپ نے مجھے کیوں مجبور کیا؟ میں اتنے عرصے صرف آپ اور دادی ماں کی وجہ سے یہ عذاب جھیل رہا تھا، لیکن جب اس نے میری بوڑھی دادی کو نشانہ بنایا تو اس وقت صرف اور صرف آپ کا چہرہ میرے سامنے آ گیا، ورنہ میں اس کو قتل کرنے میں لمحہ بھر کی تاخیر نہ کرتا۔ مجھے افسوس ہے بیٹا۔ ان کے کندھوں پر جیسے ایک اور گناہ کا بوجھ آ گرا تھا۔ اجالا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ چلیں بھائی جان، ہمیں چلنا چاہیے۔ نہیں پاپا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ چلو جمال۔ کمال اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ انہیں چھوڑ کر آیا تو وہ بھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ کون ہے بھائی؟ آ جاؤ، دستک کی آواز پر وہ بیٹھے بیٹھے بولا۔ سلام صاحب جی۔ ایک 30 سال کی صحت مند سی عورت اپنی اوڑھنی سر پر جمائے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہائے، اس نے ناک پر ہاتھ رکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ یہ بی بی جی کیوں روتی ہیں؟ تمہارا بھی پہلا دن ہے اس گھر میں، اور ان کا بھی، اس لیے رو رہی ہیں، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ اچھا گلشن، تم ایسا کرو، گھر کے لیے جو کچھ چاہیے مجھے بتا دو، میں لیتا آؤں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ گلشن کو تجسس تھا۔ یہ ایک ایسی نئی نویلی دلہن ہے، نہ ہاتھوں پر مہندی ہے، نہ کوئی چمکدار لش پش کرتا جوڑا، اور ہار بندوں کے نام پر صرف ٹاپس پہن رکھے ہیں۔ بی بی، آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ اور اس کے ساتھ ہی وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ہاں کہو۔ اجالا خاصی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ آپ کی کب شادی ہوئی ہے جی؟ 3 ماہ ہوئے ہیں، اس نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ اچھا، جبھی تو۔ گلشن کے سر سے جیسے منو بوجھ اتر گیا۔ جبھی میں کہوں نئی دلہنوں والا کوئی ٹور نہیں ہے۔ اچھا جاؤ، ایک گلاس پانی پلاؤ۔ وہ چلی گئی۔ جب مصطفیٰ سامان سے لدا پدا گھر میں آیا تو وہ پلنگ پر لیٹی رات کی بے آرامی کی کسر پوری کر رہی تھی۔ اس نے سب سامان گلشن کو دیا اور ایسا باہر گیا کہ رات کو واپس لوٹا کھانا تیار تھا۔ گلشن اسے دیکھ کر بولی، اچھا صاحب جی، آپ آ گئے؟ آپ بولو تو میں گھر جاؤں، میرے بچے راہ تک رہے ہوں گے۔ گلشن بی بی، بھوک سے برا حال ہے، کھانا نکال لو، اور جو بچے گھر لے جانا، بچے کھا لیں گے تمہارے۔ گلشن اسے دعائیں دینے لگی۔ میں دوسرے کمرے میں سو رہا ہوں، تم آرام سے ادھر سو جاؤ۔ وہ کھانا کھاتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ موم بتی کی روشنی خاصی ناکافی تھی، نہ جانے اسے کیا ہوا۔ دوسرے کمرے میں سے پلنگ اٹھایا اور اسے باہر صحن میں بچھا لیا، پھر کچھ سوچ کر اندر آ گیا۔ وہ جو اسے کھڑکی میں سے مسلسل دیکھ رہی تھی، آنکھیں بند کر کے ایسے ہو گئی جیسے کب سے سو رہی ہو۔ اس نے میز پر سے ایک کتاب اٹھائی اور باہر لے جا کر موم بتی جلانے کے بعد آرام سے کتاب پڑھنے لگا۔ وہ سو چکی تھی کہ اچانک عجیب سی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اپنا پلنگ اندر لا رہا تھا، وجہ اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ خود ہی بڑبڑایا۔ اس بارش کو بھی آج ہی ہونا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر اس کی گہری گہری سانسوں کی آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ زندگی اپنے ٹھپ پر رواں دواں تھی۔ وہ شاید خاموش رہتے رہتے پاگل ہو جاتی، لیکن اس گھر میں گلشن کا وجود اس کے لیے واقعی گلشن ثابت ہوا۔ مصطفیٰ تو جیسے اسے لا کر بھول ہی گیا تھا۔ یہ گلشن کی ہی مہربانی تھی جس کے ذریعے اس نے مصطفیٰ کو اپنے کپڑوں کے بارے میں کہلوایا تھا۔ وہ دوسرے دن جا کر اس کے کپڑوں کا سوٹ کیس لے آیا تھا۔ گلشن خوب باتونی عورت تھی، لیکن باتوں کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے چلتے پھرتے وہ کام کرتے کے دوران ہی پورے محلے بلکہ گاؤں والوں کا غائبانہ تعارف کرا چکی تھی۔ خود اس کے گھر کے بارے میں ایک ایک بات اجالا کو ازبر ہو چکی تھی، اور سب سے چھوٹے بھائی کو وہ ساتھ لے کر آتی۔ جب پہلی بار اجالا نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ پہلی نظر میں اسے یقین نہیں آیا، کہاں سانولی موٹی اور چھوٹے قد کی گلشن اور کہاں وہ بچہ سرخ و سفید صحت مند ہنستا مسکراتا ہوا۔ یہ واقعی تمہارا بیٹا ہے؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ ہاں جی، اس نے بچے کو زمین پر لٹا دیا۔ بہت خوبصورت ہے، نام کیا ہے اس کا؟ نام تو جی اس کا کچھ بھی نہیں، بس اسے منا کہتے ہیں۔ حیرت ہے، اتنے اچھے بچے کا نام بھی بہت اچھا ہونا چاہیے۔ رضا کیسا رہے گا؟ اس نے تائیدی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں جی، بہت اچھا ہے۔ وہ باہر جانے لگی۔ اسے روزانہ اپنے ساتھ لے آیا کرو۔ اس کے جانے کے بعد اجالا نے بے اختیار اس کو گود میں اٹھایا۔ اس نے ایک کلکاری ماری اور کھیلنے لگا۔ شام ہو گئی، گلشن گھر چلی گئی۔ مصطفیٰ جو عموماً 7 بجے تک گھر آ جاتا تھا، اس کا 9 بجے تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اسے اکیلے رہنے کی نہ عادت تھی نہ ہی تجربہ۔ موم بتی کی مدھم روشنی میں اسے اپنے سائے سے بھی خوف آ رہا تھا۔
اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ وہ دوپٹہ سر پر اوڑھ کر بے اختیار دعا کرنے لگی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ بجا۔ اس نے دوڑ کر دروازہ کھول دیا۔ اب بھی کیوں آئے ہو؟ نہیں آتے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، میں مر جاتی۔ وہ غصے میں اس بات کو بالکل فراموش کر گئی کہ ان دونوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ کب سے بند ہے، لہٰذا جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ ہٹو سامنے سے۔ اکھڑے ہوئے انداز میں وہ اندر داخل ہوا اور پلنگ پر لیٹ گیا۔ اجالا اس کے پیچھے تھی۔ کھانا میں کھا کر آیا ہوں، اس نے لیٹے لیٹے جواب دیا۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے دل میں سوچا۔ میں گھر گیا تھا، تمہارے پاپا بھی آئے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ اس کی ساری بے نیازی بھاپ بن کر اڑ گئی۔ تمہاری ماما کی طبیعت خراب ہے، پچھلے دنوں انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اب ٹھیک ہے۔ کیا؟ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ مجھے ابھی شہر جانا ہے ماما کو دیکھنے۔ وہ ایسے کھڑی ہوگی جیسے مصطفیٰ تیار ہی ہو جائے گا۔ کوئی نہیں جا رہا شہر۔ ہوا کے تیز جھونکے نے موم بتی کو بجھا ڈالا۔ گھور اندھیرے میں اس کی آواز گونجی۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور موم بتی جلا دی۔ پہلے تم میرے گھر جاؤ گی، بھابھی اور دادی ماں سے معافی مانگو گی۔ جب وہ تمہیں معاف کر دیں گی تب شاید میں تمہیں شہر لے جاؤں۔ اسے اب تک اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ وہ اپنی بات کا کتنا پکا ہے، پھر بھی ایک مبہم سی آس لیے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ جواب سن کر اس کے ہوش و حواس جواب دے گئے۔ تم انسان نہیں، درندے ہو، درندے۔ وہ پوری طاقت سے چلائی اور کمرے میں رکھی ہر چیز اٹھا کر پھینکنا شروع کر دی۔ زیادہ ڈرامے کی ضرورت نہیں۔ اس کے ہاتھ سے کتاب چھین کر مصطفیٰ نے اپنی جگہ پر رکھ دی۔ آئی ہیٹ یو مصطفیٰ کمال۔ وہ کتاب چھوڑ کر اس کے گریبان کو جھنجھوڑنے لگی۔ تم مجھے یہاں قید نہیں رکھ سکتے۔ خبردار۔ اس نے اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ یہ میرا گھر ہے، کوئی پاگل خانہ نہیں ہے۔ پاگل میں نہیں، پاگل تم ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس نے تکیہ اٹھایا اور چادر منہ تک تان لی۔ اجالا نے ایک جھٹکے سے چادر اس پر سے کھینچ لی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، دور جا کر گری۔ جب میں نے منع کر دیا تو مجھے آرام سے سونے دو۔ کچھ دیر کے لیے کمرے میں بالکل خاموشی چھا گئی، سوائے اس کی سسکیوں کی کوئی دوسری آواز نہ تھی۔ تھوڑی دیر میں مصطفیٰ کو دوبارہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ بدستور لیٹا رہا تاکہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ ہر قسم کے خوف سے بے نیاز صحن میں پڑے پلنگ پر لیٹی اپنی قسمت کا ماتم کرتی رہی۔ اس بے بسی سے تو میرے مالک مجھے موت دے دے۔ میں نے ایسی زندگی کا خواب تو نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی ایسے درندے کا۔ اس کا دل رو رو کر خدا سے فریاد کر رہا تھا۔ وہ نہ جانے کب تک وہاں لیٹی رہی۔ بارش مسلسل برس رہی تھی، لیکن نیند بھی بڑی ظالم شے ہے، وہ وہیں سو گئی۔ لیکن جب سردی برداشت سے باہر ہو گئی تو اسے کمرے میں آنا پڑا۔ وہ آئی اور پلنگ پر گر پڑی۔ مصطفیٰ گہری نیند میں تھا۔ اجالا نے اس پر سے چادر اتاری اور منہ تک تان لی۔ صبح مصطفیٰ بیدار ہوا تو کافی دیر ہو چکی تھی، ورنہ وہ جلدی اٹھنے کا عادی تھا۔ گلشن کو اس نے پہلے ہی دن تالا چابی تھما دی تھی، سو وہ حسب معمول کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ گرم پراٹھوں کی خوشبو کمرے تک آ رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے جلدی سے چپل پیروں میں ڈالی اور باہر منہ دھو کر تیار ہونے لگا۔ گلشن ناشتہ جلدی لاؤ۔ اس کی آواز دینے کے فوراً بعد ہی وہ ناشتہ لے آئی۔ میں جا رہا ہوں، وہ جانے لگا۔ اور ہاں، بیوی کو مت اٹھانا، وہ اپنی مرضی سے جب اٹھے انہیں ناشتہ دے دینا اور انہیں بتا دینا میں شہر گیا ہوں۔ کم از کم گلشن کے سامنے وہ یہی ظاہر کرتا کہ ان کے تعلقات نارمل ہیں۔ آج اسے بینک جانا تھا۔ واپسی پر اس کی ملاقات شہزاد سے ہو گئی۔ باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو 8 بج رہے تھے۔ اس کا سامنا پہلے گلشن سے ہوا۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے گلشن، خیر تو ہے؟ وہ جوتے اتارتے ہوئے بولا۔ وہ صاحب جی، بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اس کے لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کتنی پریشان ہے۔ کیا؟ مصطفیٰ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ صبح تو بالکل ٹھیک تھی، اب کیا ہوا ہے؟ وہ اندر کمرے میں آیا تو اجالا بدستور غشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ او مائی گاڈ! اس کے دیوتا کوچ کر گئے۔ اتنا تیز بخار، ایسا لگتا تھا جیسے چنے بھن رہے ہیں۔ کب سے ہے بخار انہیں؟ اس نے پیچھے کھڑی گلشن سے دریافت کیا۔ 11 بجے تک جی۔ جب اٹھی نہیں تو میں کمرے میں آ کر انہیں اٹھانے لگی تو یہ بخار میں بھنک رہی تھی۔ کم از کم ڈاکٹر نوید کو بلا لیا ہوتا، ان کا کلینک قریب ہی تو ہے۔ اس کی لاپرواہی پر اسے شدید غصہ آ گیا۔ گلشن نے صفائی پیش کی۔ میں گئی تھی، ان کا کمپاؤنڈر بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب شام تک آئیں گے۔ وہ پلنگ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ تم ایسا کرو، ایک چکر لگاؤ، اور اگر ڈاکٹر صاحب آ گئے ہوں تو انہیں ساتھ لیتی آنا۔ وہ چلی گئی۔ اجالا کی بند آنکھیں پوری طرح سوجی ہوئی تھی۔ یقیناً یہ رات اس نے رو رو کر گزاری تھی۔
اسے اپنے رویے پر افسوس ہونے لگا۔ وہ اگر اسے شہر سے لے جاتا تو کیا ہوتا، کم سے کم اس کی یہ حالت تو نہ ہوتی۔ ماں بیٹی کے درمیان آ کر اس نے کون سا ایسا تیر مار لیا تھا؟ وہ تعصب سے سر جھکائے بیٹھا تھا کہ اسی لمحے ڈاکٹر نوید اندر چلا آیا۔ ہیلو مصطفیٰ صاحب، گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہمیں تو حسرت ہی رہتی ہے کہ کبھی آپ سے بھی ملاقات ہو۔ چلے آج یہ بھی خواہش پوری ہو گئی۔ بکو مت۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ نوید اس کا کافی بے تکلف دوست تھا۔ اس نے اجالا کا چیک اپ کیا۔ لگتا ہے کل ساری رات انہوں نے بارش کے ساتھ منائی ہے، نتیجتاً بخار چڑھ گیا۔ مکمل احتیاط ضروری ہے، سمجھے؟ اس نے پیشہ ورانہ انداز اپنایا۔ یار مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کس وقت وہ باہر نکل گئی، میں تو سو رہا تھا۔ چلو خیر، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، معمولی بخار ہے، اتر جائے گا۔ گلشن تم ایسا کرو، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہیں جو دوا دیں وہ لے آنا۔ تھوڑی دیر بعد گلشن دوا لے آئی۔ اب تم گھر جاؤ اور بس 2 کپ بنا جانا۔ اس نے دونوں ہاتھ سے اپنی کن پٹیاں دبائی۔ اجالا اٹھو، شاباش۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھی، اسے تکیے کے سہارے بٹھا کر وہ چائے لے آیا۔ یہ لو پہلے چائے اور سلائس لو، پھر دوا پی لینا۔ اس کے لہجے میں وہ بات نہیں تھی جو کہ اس کا خاصہ تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے 1 سلائس کھایا اور 2 گھونٹ چائے کے پی کر لیٹنا چاہتی تھی۔ پہلے دوا پی لو پھر سو جانا۔ اس نے ٹیبلٹ بڑھا دی۔ اجالا نے بغیر کسی رد و قد کے گولیاں نکل لی۔ اچھا اب تم سو جاؤ، وہ اس کو چادر اڑاتے ہوئے بولا۔ اجالا نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس پر جیسے منو بوجھ گر پڑا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس کا مجرم محسوس کرنے لگا۔ یہ اتنی خوبصورت لڑکی نفرت کے قابل تو نہیں؟ اس کی نظریں اجالا کے سوجے ہوئے پپوٹوں پر تھیں۔ اپنی پسند کا حق سب کو حاصل ہے، پھر میں نے اس پر کیوں جبر کیا؟ اس کا ضمیر اس کو کچوکے لگا رہا تھا۔ سر جھٹکتے ہوئے اس نے کتاب اٹھا لی۔ وہ مطالعے میں منہمک تھا کہ اجالا کی آواز نے اس کا انہماک توڑ دیا۔ کیا بات ہے اجالا، کچھ چاہیے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں شاید اب بھی آنسو تھے، یا پھر یہ مصطفیٰ کا وہم تھا۔ پانی، وہ غنودگی میں بڑبڑائی۔ مصطفیٰ نے پانی کا گلاس بھرا اور اسے اپنے سہارے سے بٹھا کر گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ وہ ایک ہی سانس میں پانی پیتی چلی گئی۔ اور کچھ چاہیے؟ اس کا لہجہ اس کا نہیں تھا۔ اتنی نرمی اور ہلاوٹ نہ جانے کہاں سے اس کے لہجے میں اتر آئی تھی۔ شاید وہ اپنے رویے کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر آنکھیں بند کر لی۔ مصطفیٰ نے احتیاط سے اسے دوبارہ لٹا دیا۔ اس کا نیند سے برا حال تھا، لیکن وہ اجالا کے خیال سے اپنی بوجھل آنکھیں کھولے جاگتا رہا۔ ماما، پاپا، اجالا سوتے میں بڑبڑاتی رہی۔ صبح جب گلشن آئی تو وہ نیم غنودگی میں تھی۔ صاحب جی، گلشن کی آواز سے وہ اٹھ بیٹھا۔ آپ جا کر دوسرے کمرے میں آرام کر لیں، میں بیوی کے پاس ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم بیوی کو ناشتہ دے دینا۔ وہ چلا گیا۔ اجالا اٹھی تو اس کا ذہن خالی خالی سا تھا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ زمین پر بیٹھی گلشن اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اب ٹھیک ہوں۔ وہ کل کے مقابلے میں خود کو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ صاحب کہاں ہیں؟ اس نے بے ساختہ سوال کیا۔ وہ ابھی گئے ہیں، بیچارے، لگتا ہے ساری رات اس کرسی پر کاٹی ہے۔ ناشتہ لاؤں آپ کے لیے؟ گلشن نے حسب معمول تفصیلی جواب دیا۔ ہاں لے آؤ، میں ذرا ہاتھ منہ دھو لوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ 12 بجے جب مصطفیٰ بیدار ہوا تو اٹھ کر سیدھا کمرے میں آیا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ ٹھیک ہوں، اس نے مختصر جواب دیا۔ مجھے ایک ضروری کام سے شہر جانا ہے، دیر ہو جائے گی تو گلشن کو روک لینا، ویسے میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ اجالا کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ وہ شرمندہ سے ہو کر باہر نکل گیا۔ بی بی ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ گلشن اس کے پلنگ سے لگی بیٹھی تھی۔ اجالا نے اس کی طرف دیکھا۔ فوجی، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، اگر آپ بی بی جان سے دم کروا لو تو ابھی ابھی چنگی ہو جاؤ گی۔ یہ بی بی جان کون ہے؟ اس نے قدر حیرت سے پوچھا۔ وہ جی بڑی نیک خاتون ہے جی، سارے گاؤں کی تو سمجھو ماں ہے، قرآن پاک پڑھاتی ہیں اور ہر جمعرات کو اپنے مدرسے میں سب گاؤں کی عورتوں کو جمع کر کے بہت اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں، ہر مسئلے کا حل منٹوں میں نکال لیتی ہیں، سارے گاؤں والے ان کو بڑی عزت دیتے ہیں۔ وہ لیٹے لیٹے کچھ سوچتی رہی۔ اچھا ایسا کرو، میرا بلیک سوٹ نکال دو، میں ذرا کپڑے تبدیل کر لوں تو چلو۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اس نے ایک نظر شیشے میں اپنا آپ دیکھا۔ ایک دن کے بخار نے چہرے پر سے ساری رونق چھین لی تھی۔ وہ کتنی کمزوری محسوس کر رہی تھی، لیکن صرف گلشن کی بات رکھنے کے لیے۔ وہ اور پھر اسے بی بی جان کو دیکھنے کا بھی شوق تھا، سو دروازہ لاک کر کے باہر آ گئی۔ ایک گلی چھوڑ کر ان کا گھر تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو سامنے ہال نما کمرے میں بچھے بڑے سے تخت پر بیٹھی بی بی جان کھڑی ہو گئی۔ آؤ بیٹا، ادھر بیٹھو۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اجالا نے ان کا جائزہ لیا۔ سرخ و سفید رنگت کی مالک بی بی جان اسے پہلی نظر میں ہی بے حد قابل احترام لگی تھی۔ وہ اسے بغور دیکھتا پا کر خفیف سا مسکرا دی۔
تم شاید مصطفیٰ کی بیوی ہو؟ جی، اس نے سلام کیا۔ بہت اچھا لڑکا ہے مصطفیٰ، میں سوچ رہی تھی تم سے ملنے کا، لیکن جوڑوں کے درد کے باعث میرا گھر سے کم ہی نکلنا ہوتا ہے۔ گلشن جاؤ کچھ کھانے پینے کے لیے لاؤ۔ وہ ان کی ہدایت پر اندر چلی گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی؟ انہوں نے سوال کیا۔ ہاں، کل سے بخار تھا، گلشن کہہ رہی تھی آپ دم کرتی ہیں۔ وہ اس کی بات پر خفیف سا مسکرا دی۔ بس اللہ کے کلام میں تو بہت اثر ہے، خدا کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا۔ سلام بی بی جی، ایک 50 کے لگ بھگ عورت پریشانی جس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی سلام کر کے فرش پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، خیر تو ہے؟ یہ پروین کب آئی اپنی سسرال سے؟ انہوں نے اس کے ساتھ بیٹھی 20-22 سالہ سانولی قدرے بھاری جسم والی لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر بیزاری کے واضح نشان تھے۔ 1 ہفتہ ہو گیا جی، خیرہ نے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ رک گئی یہ کم وقت، کہتی ہے واپس نہیں جاؤں گی۔ کیوں بھائی؟ ان کے انداز میں حیرانگی تھی۔ وہ خاموشی سے ان کی کارروائی ملاحظہ کر رہی تھی۔ بی بی جان، آپ کو پتہ ہے میں نے بھی 1000 دفعہ اس سے بولا کہ مجھے نہیں کرنی اس لنگور سے شادی، لیکن یہ نہ مانی۔ اب میں اس کو تو بھگت لوں، پر اس کے درجن بھر بہن بھائی نہ سنبھالے جائیں مجھ سے۔ اب میں اکیلی رہنا چاہوں تو کیا غلط بولوں؟ پروین نے اپنی بڑی آنکھیں مزید کھول لی۔ ارے کم وقت، جنم جلی۔ خیرہ نے 2 ہاتھ اس کی کمر پر رسید کر ڈالے۔ کیسے بی بی جان کے سامنے پٹر پٹر کر رہی ہے؟ حیا کر ذلیل، تیری استاد ہے۔ بولنے دو اسے خیرہ، اپنی بات دوسروں تک پہنچانا اس کا حق ہے۔ لیکن پروین، یہ تمہاری غلطی ہے۔ اگر تم راضی نہیں تھی اس شادی پر تو بجائے اپنی ماں کے آگے واویلا کرنے کے اپنے باپ کے سامنے ایک دفعہ اظہار کر دیتی یا پھر مجھ سے کہتی۔ لیکن اب شادی ہو گئی ہے تو اسے نبھانے کی کوشش کرو، یہ اچھی عورت کا کام نہیں ہے۔ سوچ، ابھی تیری 3 چھوٹی بہنیں اور بھی ہیں، تیرے ماں باپ ان کو نپٹائیں گے یا تیری باتوں میں آ کر تیرا گھر بگاڑ دیں گے؟ اپنے مزاج میں تبدیلی پیدا کر۔ اگر وہ مزاج کا سخت ہے تو اپنے مزاج کو نرم کر لے۔ وہ دھیمے دھیمے لہجے میں اس کو سمجھا رہی تھی۔ اجالا جیسے ان کی تقریر سانس روک کر سن رہی تھی۔ وہ چپ ہوئی تو وہ ہوش میں آ گئی۔ اب کل خیرہ تم خود اسے اس کے گھر چھوڑ کر آنا، بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی بھلی لگتی ہیں۔ اور اب پروین تیری شکایت نہ سنو۔ ان کا استاد والا لہجہ پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ خیرہ مطمئن ہو کر انہیں دعائیں دیتی واپس چلی گئی۔ پروین بھی اس کے پیچھے تھی۔ بی بی جان، اب میں چلوں گی، اجالا بولی۔ ارے ایسے کیسے جا سکتی ہو؟ خوش تو ہو نا اپنے گھر میں؟ ان کے سوال پر اس نے سر جھکا لیا۔ گلشن چائے لے آئی تھی۔ چائے پی کر وہ اٹھنے لگی۔ 1 منٹ بیٹھو۔ وہ اسے بٹھا کر اندر چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ آ گئی۔ یہ لو بیٹا۔ انہوں نے جزدان میں لپٹا ہوا قرآن شریف اس کی طرف بڑھا دیا۔ آج تم پہلی بار میرے گھر آئی ہو، مجھ غریب کے پاس دینے کو یا تو دعائیں ہیں یا پھر اللہ کی یہ کتاب ہے۔ اس نے بے اختیار قرآن شریف کو ہاتھوں میں لے کر چوم لیا۔ اس سے قیمتی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اب دوبارہ جلدی آنا، میں انتظار کروں گی۔ انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ انہیں سلام کر کے گلشن کے ساتھ گھر آ گئی۔ شام کے سائے ڈھلنے کو تھے جب وہ واپس آیا۔ گلشن صفائی کر رہی تھی۔ تمہاری بیوی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اب تو کافی بہتر ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سوئی ہیں۔ گلشن نے تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ اس نے جھک کر پیروں کو شوز سے آزاد کیا۔ کچھ کھایا پیا بھی یا ایسے ہی لیٹی ہوئی ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے چائے کے ساتھ سلیس دیے تھے۔ اس نے دیہاتی زبان میں سلائس کا ترجمہ کیا۔ وہ اندر آ گیا۔ اس کی آنکھ کھل گئی تھی لیکن وہ ایسے ہی آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ کچھ دیر وہ اس کے سرہانے کھڑا رہا، پھر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا۔ بخار اتر چکا تھا۔ اجالا نے آنکھیں کھولی تو وہ باہر جا چکا تھا۔ صبح تک وہ ٹھیک ہو چکی تھی۔ گلشن حسب معمول ناشتہ بنا کر میز پر رکھ کر چلی گئی۔ اجالا اس کے سامنے کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ مصطفیٰ ساری رات سے جاری کشمکش سے تنگ آ چکا تھا۔ چائے کا گھونٹ لیتے وہ بولا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ جواباً اس کے ہونٹ دھیرے سے حرکت میں آئے۔ ٹھیک ہے تو چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ وہ چائے کا کپ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ ہاں اجالا، تم نے ٹھیک سنا ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں غلطی پر تھا۔ اگر تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو مجھے کوئی حق نہیں کہ تم پر اپنی مرضی مسلط کر سکوں۔ اجالا، میں نے غصے میں انجانے میں تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ ویری سوری۔ وہ کچھ بھی نہ بولی، بس اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ اور ہاں، طلاق کے کاغذات تمہیں جلد مل جائیں گے۔ سب سے زیادہ افسوس دادی ماں کو ہوگا۔ میں انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ان 4 ماہ کو وہ خواب سمجھ کر بھول جائیں، سمجھ لیں کہ کوئی اجالا نام کی لڑکی ہماری زندگی میں آئی ہی نہیں۔ اور ہاں، تم بھی ہمیں معاف کر دینا اور نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر لینا۔ مصطفیٰ کا لہجہ بالکل ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اور اگر ہو سکے تو ہم سب کو معاف کر دینا۔
وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس کے اور کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ کھڑی ہو گئی۔ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ وہ اچانک آگے بڑھی اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ لیکن میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی۔ اس کے الفاظ تھے یہ دھماکہ۔ مصطفیٰ نے اسے خود سے الگ کر کے شانوں سے تھام لیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم اجالا؟ وہ اپنے آنسوؤں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بولی۔ قصوروار تم نہیں، میں تھی۔ مجھے یا تو پاپا سے انکار کر دینا چاہیے تھا یا پھر تمہارے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کر لیتی، لیکن اس بیچ کے سفر نے نہ تمہیں کچھ دیا نہ مجھے۔ وہ چپ ہو گئی تھی، دوبارہ سے شدت سے رونے لگی۔ بی بی جان کی باتوں نے اس کے دماغ میں بندھی گرہ کھول دی تھی۔ پلیز روئے مت، وہ جیسے اس کے آنسوؤں کے آگے پگھلنے لگا۔ پہلے مجھے ماما کے پاس لے چلو، پھر ہم دادی ماں کے پاس چلیں گے، وہ مجھے معاف کر دیں گی نا؟ مصطفیٰ نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اسی لمحے گلشن نے کچن میں سے سر نکالا۔ اجالا نے جھیم کر اپنے دونوں ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کیے۔ کھانا مت بنانا گلشن، ہم لوگ شہر جا رہے ہیں۔ اس نے اجالا پر ایک پیار بھری نظر ڈالی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اجالا نے بھی ہاتھ کو اس انداز میں اس کے ہاتھ پر رکھا جیسے نئی زندگی کا عہد کر رہی ہوں۔ تو یہ تھا آج کا ناول۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آیا، اور اس کے تھرو میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ میں نے بکس فار ایور چینل پر ایک نیا ناول سٹارٹ کیا جو کہ بہت ہی زبردست ہے، نیلم ریاست کا۔ کیونکہ نیلم ریاست کے جتنے بھی میں نے آپ لوگوں کو ناول سنائے ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہوتے ہیں۔ تو اب بھی بہت اچھا ناول ہے، اس کا ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گی، تو آپ لوگ اس کو ضرور سنیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں اس ناول میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔